بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرات، میں ایک ایسے حکم کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں جس پر تقریباً ہر خاص اور عام کا عمل ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان جنح اللیل او امسیتم، جب رات کی تاریکی پھیل جائے یا شام ہو جائے، فکفوا صبیانکم، تم اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے اور گلی کوچوں میں پھرنے سے روک دو، ان کو گھر ہی میں بند کر کے رکھو، گھر سے باہر مت بھیجو، فإن الشیطان ينتشر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت شیطان یعنی جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو باہر چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہدایت ہمیں یہ دی، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جب تم سونے لگو تو اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو، فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازوں کو شیطان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ شیاطین اور جنات کو دروازوں میں، دیواروں میں، گھروں میں گھسنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ کے نام کی برکت سے وہ دروازوں کے اندر گھس نہیں پائیں گے۔ تیسری ہدایت اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دی، وَأَوْكِئُوا الْقِرَبَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کے منہ باندھ دو جن میں پانی موجود ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کیڑا پتنگا وغیرہ گھس سکتا ہے۔ چوتھی ہدایت اللہ کے نبی نے یہ دی، خمروا الآنیہ واذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو بند کر دو، ڈھانک دو، وَلَوْ أَن تُعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، اگرچہ تم کو برتن پر چوڑائی میں کوئی چیز رکھنی پڑے تو بھی رکھ دو، یعنی برتن پر ڈھکنے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے اس برتن کا پورا منہ چھپ سکے، تو اس پر چوڑائی میں کوئی لکڑی، کوئی کاڑی، کوئی قلم، چھری وغیرہ رکھ دو۔ اگرچہ اس صورت میں برتن پوری طرح سے ڈھک نہیں سکے گا، لیکن اس طرح کم سے کم کراہت تو ختم ہو جائے گی، اور اس حکم کی برکت سے برتن میں موجود کھانے پینے کی چیز اس نقصان سے، اس ضرر سے بچ جائے گی جو برتن کے بالکل کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیاطین کا تصرف نہیں ہو پائے گا، اور کم از کم کوئی کیڑا وغیرہ اس میں نہیں داخل ہوگا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اے لوگوں سونے کے وقت اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ پہلے زمانے میں چراغ تیل کے جلائے جاتے تھے، اس لیے سونے کے وقت میں چراغ اگر گل نہ کیے جائیں تو بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس خطرے اور اندیشے کو ظاہر بھی فرمایا ہے کہ چوہا کبھی کبھار بتی کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے رات کے وقت میں سونے کے وقت تم لوگ خاص طور پر بتی کو بجھا دیا کرو۔ بزرگوں اور دوستو، ہمارے اس زمانے میں بھی اس کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار بتی چالو رکھنے کی وجہ سے، لائٹ آف نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات کا اندیشہ رہتا ہے۔ کم از کم یہ نقصان تو ہوگا کہ بیکار کی بجلی چلنے سے بل جو ہے وہ زیادہ آئے گا، اس سے ہمارے روپیوں کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے سے لے کر اور سورج ڈوبنے کے تھوڑی دیر تک اپنے بچوں کو ہم گھروں کے اندر رکھیں، باہر نہ بھیجیں، کیونکہ شیاطین اور جنات اس وقت پھیل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچوں کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اسی طرح رات کو سونے کے وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزے کا منہ باندھ دیں، بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو بند کر دیں۔ یہ ساری ہدایتیں ایسی ہیں جن میں ہمارا نقد دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنے سے آخرت میں ثواب ملے گا۔ مفسرین کرام، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم اگرچہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔